رسول اعظم آخری دور ہے، آخری وقت ہے رسول کا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ چند جملے مسائل کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ رسول اکرم نے 2 مہینوں سے بیماری کی وجہ سے اصحاب کے اندر نہیں آ سکے، جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، اصحاب کو دیدار نہیں کروا سکے۔ رسول اکرم نے 2 ماہ کے بعد مدینہ میں اعلان کروایا، اصحاب تمام مدینے والے مسجد میں جمع ہو جائیں، میں نے مختصر سا خطبہ دیا ہے۔ وہ جو عاشق رسول تھے دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، مسجد مکمل کر گئی۔ اب رسول نڈھال ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، بیماری نے اتنا کمزور کر دیا کہ بہت مشکل سے جناب عباس نے اور امام علی علیہ السلام نے سہارا دے کر منبر تک پہنچایا۔ رسول اعظم نے وہاں پر ارشاد فرمایا، یہ واقعہ بھی دونوں کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے، اہل سنت کی تاریخ میں بھی ہے، تشیع کی تاریخ میں بھی ہے۔ کون سا؟ کہا رسول نے جب منبر پہ آئے تو لوگوں سے کہا، لوگوں اب رسول کی کیفیت ایسی ہے کہ ہر عاشق کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ہمارا رسول اس طرح سے نڈھال ہو چکا ہے۔ مختصر کروں، رسول نے خطبہ ارشاد کیا، لوگوں میں نے آپ کے درمیان زندگی بسر کی ہے، اگر کسی کا حق میرے اوپر ہو تو میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن مجھ سے طلب کیا جائے، آج ہی مجھ سے اپنا حق طلب کر لے۔ تمام اصحاب رونے لگے، گریہ کرنے لگے، گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ رسول نے 3 دفعہ کہا کہ کوئی ہے جس کا حق میرے اوپر ہو، اپنا حق آ کر لے لے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ تم نے ہمیں زندگی گزارنا سکھائی، تم نے ہمیں سب کچھ سکھایا، تم نے ہمیں جینا سکھایا، کیسا حق؟ تم نے تو ہمیں حقوق سکھائے۔ تو اتنے شور شرابے میں اس گریہ کے اندر ایک فرد بلند ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے حق نہیں مانگنا تھا، طلب نہ کرتا، لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو میں اٹھ کے اپنا حق مانگنا چاہتا ہوں۔ تمام اصحاب دیکھنے لگے، یہ کون فرد ہے، کیسا انسان ہے جس نڈھال حالت میں رسول سے حق طلب کرنا چاہتا ہے۔ کہا، کیا حق ہے تمہارا، کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ ایک جنگ کے اندر مال غنیمت بہت زیادہ جمع ہوا، اصحاب سارے، تمام لشکر سارا جمع تھا، آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، تازیانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے کہ دور ہو جاؤ، جب گٹھا نہ بناؤ، کسی کوئی گر جائے گا، زخمی ہوگا۔ آپ کا ہلاتا ہوا تازیانہ مجھے چھو گیا تھا، میری کمر پہ لگا، میں اس تازیانے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تمام اصحاب پریشان، تمام افراد پریشان، کہنے لگے، آؤ اپنے تازیانے کا بدلہ لو۔ حسنین شریفین کو بھیجا کہ جائیں تازیانہ لے کے آؤ میرا۔ جب حسنین شریفین تازیانہ لے کے آئے، مسجد میں کہرام ہے، آئے اور اس فرد کے ہاتھ میں تازیانہ دیا۔ کہا، یا رسول اللہ جب مجھے تازیانے نے چھوا تھا تو میری کمر پہ لگا تھا، تو جب بدلہ دینا ہے تو پورا بدلہ لیا جائے گا۔ تو رسول اکرم نے تازیانے کے لیے پشت سے کپڑا اٹھایا، اور جب رسول کی پشت پر اس کی نگاہ پڑی، مہر نبوت کا نشان نظر آیا، تازیانہ ہاتھ سے گرا،
مہر نبوت کے بوسے لے کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں آپ پہ تازیانہ چلاؤں، میں تو آخری وقت آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، میں تو آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ عزاداروں مسجد کا واقعہ ختم ہوا، رسول اعظم مسجد سے گھر تشریف لائے، دیکھا جناب فاطمہ تو زہرا بے داغ ہے، تڑپ رہی ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا یہاں سے تازیانہ حسنین لے کر گئے، میں اس وقت سے تڑپ رہی ہوں۔ وہ کون ہے جو میرے نانا پر، جو میرے بابا پہ تازیانہ چلائے گا؟ اور میں کہوں گا یا زینب یا فاطمہ، آج بابا صاحب کے مجمع میں ہے، اس پر تازیانہ برداشت نہیں، اور ایک صحابی نے مارنا ہے۔ اور بی بی یہ تمہارا سجاد بیٹا، اور کس طرح سے تازیانے کھاتا گیا، اور وہ تو مرد تھا، اور تمہاری بیٹی زینب کس طرح سے تازیانے برداشت کیے، اور چھوٹی سکینہ اللہ لعنت اللہ علیہ